پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمين المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردسبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا وارفعنا بعلومه وعلومكم أجمعين آمين يا رب العالمين. أنه قال: باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع. وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة رفع يديه حتى تكونا حذو منكبيه، وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع، ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع ويقول سمع الله لمن حمده، ولا يفعل ذلك في السجود. وبه قال حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي قلابة أنه رأى مالك بن الحويرث إذا صلى كبر ورفع يديه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه. وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع هكذا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب رفع الیدین اذا کبر و اذا رکع و اذا رفع. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلے کے علم بردار ہیں. اس پر ان کا مستقل رسالہ بھی ہے، جزء رفع الیدین. اسی طرح آگے جو مسئلہ آ رہا ہے جزء القراءۃ خلف الامام، وہاں کوئی قید نہیں ہے، کوئی شرط نہیں ہے، اس لیے کمزور سے کمزور روایت بھی اس میں ذکر کی ہے. یہاں اپنے شرط کے پابند ہیں، اس لیے جو روایت ان کے معیار کی ہے صرف اسی کو پیش کر رہے ہیں. رفع یدین کے ابتدا میں رفع یدین پر ساری امت کا اتفاق ہے، اور رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے. امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک صرف ابتدائی صلاۃ میں رفع یدین ہے، اور رکوع میں جاتے وقت اور رکوع میں سے اٹھتے وقت رفع یدین نہیں ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صرف وہ روایتیں ذکر کی ہیں جس سے ان دونوں مواقع پر رفع یدین کا ثبوت ہوتا ہے. اس کے بالمقابل جن روایات سے میں ان دونوں مواقع پر رفع یدین نہیں ہے، صرف شروع میں رفع یدین کا ذکر ہے، اس کی روایت انہوں نے ذکر نہیں کی ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے وہ روایت. ابھی تو ان دونوں روایتوں کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو ہوئی تھی، لیکن ان روایات کے اوپر کلام کرنے سے یا ان کی تعویل کرنے سے ترک رفع کا ثبوت تو نہیں ہو جائے گا، اس کے لیے مستقل دلیل کی ضرورت ہے. تو اس کا مستدل امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا اور احناف کا، اور سفیان ثوری اور ابراہیم نخعی اور حماد بن سلیمان وغیرہ جو بھی اس کے قائل ہیں، ان کی بنیاد دراصل عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پر ہے. انہوں نے اپنے دونوں تلامذہ سے یہ کہا: الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز نہ پڑھاؤں؟ اس کے بعد دونوں کو اپنے دائیں بائیں کھڑا کرایا تھوڑا پیچھے، اور 2 رکعت نماز ادا کی. اور اس میں یہ ہے کہ ابتدائی صلاۃ میں رفع یدین کیا، اور اس کے بعد نہ رکوع میں جاتے وقت رفع یدین کیا، نہ رکوع سے اٹھتے وقت. ثم لم یعود، پھر دوبارہ نہیں کیا. اس روایت کے بارے میں یہ کلام کیا جاتا ہے کہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
صرف شروع میں رفع یدین کیا اور رکوع و سجدے میں جاتے وقت اور اٹھتے وقت نہیں کیا، یہ ثابت نہیں ہے۔ دراصل اس میں ایک غلط فہمی ہو رہی ہے، ایک ہے حدیث قولی اور ایک ہے حدیث فعلی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ خود عمل کر کے دکھلا رہے ہیں اور ابتدا میں کہہ دیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز پڑھوں گا۔ اس روایت پر کوئی کلام نہیں ہے، اس کو خود امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن قرار دیا ہے، اور ان کے علاوہ متعدد محدثین نے اس کی تحسین اور تصحیح کی ہے۔ دراصل اسی روایت کو بعض لوگ حدیث قولی کے طور پر نقل کرتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں رفع یدین کیا اور اس کے بعد رکوع میں جاتے وقت نہیں کیا، سجدے میں جاتے وقت نہیں کیا۔ اس کی نفی کر رہے امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قولی حدیث ثابت نہیں ہے، لیکن فعلی حدیث نہ صرف یہ کہ ثابت ہے بلکہ انہی کے حدیث کی بنیاد پر تمام اہل کوفہ کا وہی مسلک بنا، اور تمام کوفہ والے تقریباً اسی پر متفق ہو گئے۔ بعض علماء کا قول ہے کہ کسی شہر کے لوگ کسی امر پر ایسا متفق نہیں ہوئے جیسا کوفہ کے لوگ ترک رفع کے اوپر متفق ہوئے۔ تو یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کے موجودگی کی وجہ سے کوفہ جو مسلمانوں کی اور علماء اور صحابہ کی چھاونی بن گیا تھا، وہاں کا اس پر اتفاقی عمل تھا۔ اور میں نے بتلایا تھا کہ اسلام کے دو مراکز ہیں، ایک مدینہ اور ایک اس زمانے تک، اور دوسرا کوفہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک تو مدینہ دارالخلافہ رہا، حضرت علی جب خلیفہ ہوئے تو انہوں نے کوفہ کو اپنا دارالخلافہ بنا لیا، لیکن کوفہ کی حیثیت کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے ہی سے نمایاں ہو گئی تھی۔ یہ بستی باقاعدہ بسائی گئی تھی، اور 1000 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے سکونت اختیار کی ہے کوفہ کے اندر۔ تو یہ دوسرا مرکز بن گیا تھا مسلمانوں کا۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں سب سے بڑی دلیل تعامل اہل مدینہ ہے، چنانچہ وہ جگہ جگہ کہتے ہیں کہ اسی پر ہم نے اپنے شہر والوں کو پایا، کیونکہ روایات کو سامنے رکھ کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ارباب علم تمام روایات کو سامنے رکھ کر اس میں سے جو خلاصہ نکالتے ہیں، کون ناسخ ہے، کون منسوخ ہے، کون راجع ہے، کون مرجوح ہے، اس میں سے ناسخ کو اور راجع کو اختیار کرتے ہیں۔ تو جس عمل کے اوپر کسی بستی کے تمام علماء اور ائمہ متفق ہو جائیں، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نتیجے کے طور پر وہی ثابت ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے تعامل اہل مدینہ کی بنیاد پر ترک رفع کا عمل اختیار کیا، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تعامل اہل کوفہ کی بنیاد پر۔ روایت تو بنیاد ہے ہی، لیکن وہاں کے تمام متقدمین نے کس روایت کو معمول بھی قرار دیا؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو، یا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو؟ اس کو دیکھ کر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو معمول بھی بنایا۔ اس کے علاوہ اور بھی بعض روایات ہیں جس سے اشارہ ملتا ہے اس بات کی جانب کہ رفع یدین صرف شروع میں ہے۔ جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس سے گزرے، آپ نے فرمایا مالی اراکم رافعی ایدیکم کانہا اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاۃ، کیا بات ہے کہ میں تم کو دیکھتا ہوں سرکش گھوڑوں کے دموں کی طرح سے ہاتھوں کو اٹھاتے ہوئے نماز کے اندر سکون اختیار کرو۔ یا اسکنوا فی الصلاۃ آ رہا ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس میں سلام پھیرتے وقت جو شیعوں کے یہاں رفع یدین ہوتا ہے اس کی نفی کی گئی ہے، لیکن وہ تو اختتام صلاۃ ہے، اسکنوا فی الصلاۃ کہا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ صلاۃ کے درمیان میں رفع یدین کے اوپر ناگواری کا اظہار کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے لا ترفع الایدی الا فی 7 مواطن، کہ رفع یدین صرف 7 مقامات کے اوپر ہے، اس کے علاوہ کہیں نہیں ہے، جس کو کنز الدقائق میں اس طرح سے کہا ہے لا ترفع الایدی الا فی فقعص صمعج۔ فقعص
समअजिन, फा से इफ्तिताह सलात, काफ से कुनूत, ऐन से ईदैन और सीन से इस्तिलाम हजर अस्वद और स्वाद से सफ़ा और मीम से मरवा और ऐन से अरफात और जीम से जमरात। ला तुरफ़उ लैदी इल्ला फ़ी फ़क़असिन समअजिन। तो ये 7 मौक़े हैं, सफ़ा और मरवा दोनों को एक गिन लीजिए तो 7 हो जाता, वरना ये जो हरूफ गुनाए मैंने इसमें 8 होते हैं। अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रवायत इसको बतलाती है कि इनके अलावा कहीं रफ़अ यदैन नहीं है। दूसरी बात यह है कि आमाल के अंदर एक तरतीब है। बाज़ आमाल के अंदर तंगी से वुसअत की तरफ तरक्की हुई है और बाज़ में वुसअत से तंगी की तरफ तरक्की हुई है। जैसा कि आप जानते हैं कि खमर के सिलसिले में इब्तिदान सिर्फ इतना आया था कि फ़ीहिमा इस्मुन कबीरुन व मनाफ़िउ लिन्नास। उसके बाद दूसरा हुक्म आया कि ला तक़रबु सलात व अंतुम सुकारा, और फिर हुक्म आ गया इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिनश शैतान। कुत्तों के बारे में पहले तमाम कुत्तों को कत्ल करने का हुक्म दिया गया, उसके बाद काले कुत्तों को कत्ल करने का हुक्म दिया गया। फिर जब उसकी कबाहत बैठ गई तो सिर्फ जो नुकसान पहुंचाने वाले काटने वाले कुत्ते उनको कत्ल करने का हुक्म है, बाकी के हुक्म ख़त्म हो गया। पालने की भी इजाज़त हो गई अगर खेती या मकान या शिकार के लिए पाला जाए तो किसी यहाँ पर सख्ती से सहूलत की तरफ आए हैं। नमाज के बारे में पहले सहूलतें थी, आदमी आता था नमाज में, नमाज शुरू हो चुकी है, बगल वाले से पूछता था कै रकात हुई है, बतलाते 2 रकात हो चुकी है, अच्छी बात है। नियत बांधी, 2 रकात पढ़ ली और उसके बाद इमाम जहाँ तक पहुँचा वहाँ जाकर शामिल हो गए। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वहाँ से तशरीफ़ लाए हैं, कूफा से, वहाँ क्या नाम है, हफ्शा से। यहाँ देखा नमाज हो रही थी, उसी आदत के मुताबिक सवाल किया। बगल वाले ने घूर के देखा तो क्या बात है, घूर के क्यों देखते? उसने और ज़ोर से घूरा, केहनी मारी। नमाज के बाद उनको बतलाया गया कि अब नमाज के अंदर गुफ्तगू मना हो गई है। तो रवायात जैसा कि मैंने बतलाया था, खुद अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से 6 तरह की रवायत है। सिर्फ शुरू में रफ़अ यदैन, शुरू में और रुकू में और रुकू से उठते वक्त, सजदे से उठते वक्त, इसी तरह हर रुकू में जाते वक्त, रुकू से उठते वक्त, सजदे में जाते वक्त, सजदे से उठते वक्त, और हर ख़ब्ज़ व रफ़ा के अंदर, हर उठने और झुकने के अंदर। इन तमाम इससे मालूम होता है कि ये जो अब जावेद बिन समुरा रज़ी अल्लाह अन्हु की रवायत में जो मुमानात आई है, मालूम होता है कि पहले रफ़अ यदैन ज़्यादा होता था, फिर उसमें तख़फ़ीफ़ होती चली गई। और तमाम ये रवायतें सनद सही के साथ साबित हैं, जिसमें कुल्ल ख़ब्ज़िन व रफ़ीन के अंदर रफ़अ यदैन का तज़किरा है, या रुकू में जाते वक्त, रुकू से उठते वक्त और सजदे से उठते वक्त रफ़अ यदैन का तज़किरा है। तो सनद सही से साबित उन तमाम रवायात को तर्क किस बुनियाद पर किया गया, जबकि वो अमल से मालूम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने इस पर अमल हुआ है। यही कहा जाएगा कि पहले रफ़अ यदैन ज़्यादा मकामात पर था और उसके बाद उसके अंदर तख़फ़ीफ़ हुई है। जब तख़फ़ीफ़ होते होते हम आखिरी मकाम पर आकर रुके हैं, इसलिए कि उसके अंदर तख़फ़ीफ़ का कोई कायल नहीं है। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रवायत से जो इब्तिदा के अंदर रफ़अ यदैन साबित होता है। बाकी खुद अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिनकी रवायत से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इस्तिदलाल फरमा रहे हैं, उनके अमल में भी दोनों तरह की चीज़ है। मैंने सुनाई थी रवायत, मुजाहिद जो अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ख़ास शागिर्द हैं, वो कहते 2 साल तक मैंने अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के पीछे नमाज पढ़ी है और उनको सिवाय शुरू में रफ़अ यदैन करते हुए किसी वक्त रफ़अ यदैन करते हुए नहीं देखा है। इमाम औज़ाई और इमाम अबू हनीफा रहमहुमुल्लाह की गुफ्तगू हुई है मक्का मुकर्रमा के दारुल हन्नातीन के अंदर। इमाम औज़ाई ने इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि आप नमाज में रुकू में जाते वक्त, रुकू से उठते वक्त रफ़अ यदैन क्यों नहीं करते? उन्होंने फरमाया लिअन्नहु लम यसिह फ़ीही शैउन, इसलिए कि इस सिलसिले में कोई चीज़ सही तौर से साबित नहीं है। कहने लगे कैफ़ा वक़द हद्दसनी अज़्ज़ुहरी क़ाल हद्दसनी सालिम क़ाल हद्दसनी अब्दुल्लाह इब्न उमर।
اس کے بعد یہی روایت سنائی جو ابھی آئی ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع میں رفع دین کرتے تھے، پھر رکوع میں جاتے وقت کرتے تھے، پھر رکوع سے اٹھتے وقت کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا ہے۔ اس کے جواب میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وحدثنی حماد قال حدثنا ابراہیم قال حدثنا علقمہ قال حدثنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد وہ روایت سنائی۔ اس کے جواب میں امام اوزاعی کہنے لگے احدثک عن الزہری عن سالم عن عبداللہ بن عمر وتحدثنی عن حماد عن ابراہیم عن علقمہ عن ابن مسعود۔ میں آپ کو روایت سنا رہا ہوں زہری عن سالم عن عبداللہ ابن عمر کی سند کی، اور آپ مجھے اس کے مقابلے میں روایت سنا رہے ہیں حماد ابن سلیمان، ابراہیم نخعی، علقمہ ابن وقاص اور عبداللہ ابن مسعود کی۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حماد افقہ من الزہری، پہلے راوی کو لیجئے، آپ کی سند کے پہلے راوی زہری ہیں، میری سند کے پہلے راوی حماد ہیں۔ حماد افقہ من الزہری، دوسرے نمبر پر سالم آپ کی سند میں، اور ہماری سند میں ابراہیم نخعی، و ابراہیم افقہ من سالم، ابراہیم افقہ من سالم، سالم سے بڑے فقیہ ہیں۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں وَلَوْلَا الصُّحْبَةُ لَقُلْتُ علقمۃ افقہ من ابن عمر۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شرف صحبت ضرور حاصل ہے، لیکن فقاہت کے اندر علقمہ ابن وقاص لیثی ان سے بڑھے ہوئے ہیں۔ وعبداللہ فعبداللہ، اور آخر میں عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ تو عبداللہ ابن مسعود ہی ہیں، کیا کہنا ان کا۔ اس پر امام اوزاعی خاموش ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تفقہ راوی کی بنیاد پر عبداللہ ابن مسعود کی روایت کو ترجیح دیا ہے، اور اس کا فرق ضرور پڑتا ہے۔ اسباب ترجیح کے اندر روایت کا تفقہ بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ ایک ہے کسی کی بات کو سن کر جوں کا تو نقل کر دینا، ایک ہے خود اس کو سمجھنا، متکلم کیا کہہ رہا ہے، اس کی منشا کیا ہے، اس کا موقع کیا ہے۔ تو صرف الفاظ کی روایت جو ہوتی ہے روایت محض، اور ایک روایت مع درایت ہوتی ہے، تو جو روایت مع درایت ہو وہ راجح ہوا کرتی ہے۔ اس سے ایک بات کا اور پتہ چلا کہ ایک تو یہ بات آ گئی، دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جو صحت کی نفی کی ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ جبکہ یہ روایت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند صحیح سے مروی ہے، اور جب اس روایت کو امام اوزاعی نے پیش کیا تو امام صاحب نے کیا فرمایا؟ لم یصح فی شیء، اس سلسلے میں کوئی چیز صحیح نہیں ہے۔ ان کے یہاں صحت کا مطلب صرف سند کی صحت نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ روایت کے راوی بھی تمام کے تمام ثقہ اور عادل ہوں، اور اس روایت کے مزاحم کوئی دوسری روایت موجود نہ ہو، اس کے خلاف کوئی دوسری روایت موجود نہ ہو، اور وہ اپنی جگہ پر محکم ہو، منسوخ نہ ہو، مرجوح نہ ہو، اور اس کے مقابل کوئی دوسری روایت موجود نہ ہو۔ ورنہ ایک طرف اگر اس کو صحیح کہا جائے گا، دوسری طرف اس کو صحیح کہا جائے گا، تو صحت کی نفی جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت تنہا نہیں ہے اس باب کی، بلکہ اس کے مقابلے میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی موجود ہے، لہذا صرف اس کے اوپر اس کو دیکھ کر عمل نہیں کیا جائے گا، بلکہ دونوں کو سامنے رکھ کر موازنہ کیا جائے گا۔ اسی سے ایک مسئلہ اور حل ہو گیا۔ غیر مقلدین بڑے زور شور سے کہتے ہیں کہ تمام ائمہ سے یہ منقول ہے اذا صح الحدیث فہو مذہبی، کہ جب کوئی حدیث صحیح طور سے ثابت ہو جائے تو وہ میرا مذہب ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہ مروی ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی مروی ہے۔ اس جملے کو نقل کر کے غیر مقلدین اس طرح گمراہ کرتے ہیں کہ دیکھو تمہارے امام نے یہ خود کہا ہے اور میں یہ روایت پیش کر رہا ہوں، لہذا جب یہ حدیث صحیح ہو گئی تو یہ تمہارے امام کا بھی مسلک ہے، لہذا اس کو مان لو۔ لیکن
اذا صح الحدیث فہو مذہبی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف سند کو دیکھ لیا تو اس کی صحت کا فیصلہ کر دیا جائے، بلکہ یہ تمام چیزیں دیکھنی پڑیں گی کہ اس کے مقابل میں کوئی دوسری روایت موجود نہ ہو، وہ اپنے مضمون پر دلالت کرنے میں قطعی الدلالت بھی ہو، قطعی الثبوت بھی ہو۔ قطعی کا مطلب حدیث کا جو درجہ ہوتا ہے، ویسے تو قرآن پاک قطعی الثبوت ہے اور احادیث کو ظنی الثبوت کہا گیا ہے، لیکن بہرحال جو درجہ حدیث کے ہے اس درجے میں وہ اپنے مضمون پر دلالت کرنے میں قطعی ہو، اور ثبوت کے اعتبار سے بھی اور دلالت کے اعتبار سے بھی، یعنی اس میں دوسرے معنی کا احتمال نہ ہو، اپنے مضمون کے لیے ما سیق الکلام لاجلہ کی طرح وہ نص ہو۔ جب یہ ساری کی ساری چیزیں ہوں گی اور اس کے مقابل میں کوئی دوسری روایت موجود نہیں ہوگی، تب کہا جائے گا کہ یہ اذا صح کا مصداق ہے۔ اور دوسری ایک بات اور ہے جس کو علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو فرماتے ہیں اذا صح الحدیث فہو مذہبی، تو اگر ان کے مسلک کے خلاف کوئی دوسری حدیث ہوگی تو اس کو پیش کر کے اس کو امام شافعی کا مسلک نہیں قرار دیا جائے گا، جب تک کہ یہ ثابت نہ ہو جائے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے علم میں یہ روایت نہیں تھی، اور اگر ان کے علم میں تھی تو انہوں نے اس کی کوئی توجیہ اور تعویل نہیں کی تھی۔ جب یہ دو باتیں ثابت ہو جائیں گی کہ اول تو ان کے علم میں نہیں تھی، اور اگر علم میں تھی تو انہوں نے اس کی کوئی تعویل نہیں کی تھی، تب کہا جائے گا کہ اس حدیث کو ان کا مذہب قرار دیا جائے۔ لیکن اگر ان کے علم میں تھی اور پھر انہوں نے کسی بنیاد پر اس کو ترک کیا ہے، اس کی تعویل کی ہے، اس کی توجیہ کی ہے، تو اب اس کو ان کا مذہب نہیں قرار دیا جا سکتا۔ یہی بات ہر امام کے بارے میں کہی جائے گی کہ جس امام کے سامنے کوئی روایت سرے سے آئی ہی نہیں اور بعد میں اس کا ثبوت ہوا ہے، ان کے علم میں نہیں آئی تھی، تو اس کو کہا جا سکتا کہ ان کا مذہب بنا دیا جائے۔ لیکن جو روایت ان کے علم میں ہے، اور علم میں ہونے کا معنی کیا؟ مشہور ترین روایات میں سے جیسے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت، ابھی امام اوزاعی اور امام حنیفہ کی گفتگو سے معلوم ہو گیا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے علم میں یہ روایت تھی، لیکن اس کے صحت کی نفی کیوں کی ہے؟ اس لیے کہ اس کے بالمقابل عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت موجود ہے، اور فقاہت روات کی بنا پر ان کے نزدیک وہ روایت اس سے زیادہ راجح ہے۔ بس اتنے ہی پر اکتفا کیجئے، آگے چلیے۔ باقی ان مسائل کے اوپر مستقل کتابیں اور مستقل رسائل لکھے ہوئے ہیں۔ روایات اگر آپ دیکھنا چاہیں تو مصنف ابن ابی شیبہ اور مولانا خورشید انوار کی کتاب اہل حدیث اور حدیث اور اہل حدیث جو چھپی ہوئی پاکستان کی، ہندوستان میں بھی چھپ گئی ہے، اس میں صحابہ میں، تابعین میں، متقدمین میں کتنے لوگ ترک رفع کے قائل رہے ہیں اور ان کی کتنی روایات ہیں، کتنے آثار ہیں، ان سب کو جمع کر دیا ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی، علامہ شوق نیموی کی کتاب آثار السنن کے اندر، اور اردو میں دیکھنا چاہیں تو یہ مولانا یہ کیا نام لیا تھا میں نے ابھی، خورشید انوار صاحب کی حدیث اور اہل حدیث۔ چلیے